الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج جمعہ المبارک جیسا خوبصورت دن بابرکت دن ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ خالق علم ازل کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب سامعین کو سن کر سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 26 کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہے۔ اس آیت کا مختصر حصہ آج میرے موضوع کا اور میرے عنوان کا حصہ بن رہی ہے، اور آپ کو اس آیت کریمہ کے اس حصے سے اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت ان کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو ان کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے۔ اب یہ مبہم بات ہے تو اسی بات کو ہم نے کھول کر بیان کرنا ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہی اصل عبادت ہوتی ہے، اور ہم آج تقریباً ہر جمعے کو یہی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت یا اس کا مختصر حصہ سبق کے طور پر حاصل کیا جائے۔ تقریریں بہت ہوتی ہیں، کہیں آپ کو ترنم کے طور پر تقریریں سنائی جاتی ہیں، کہیں آپ کو جذبوں کے ساتھ مائک پھاڑ دینے والی تقریریں سنائی دیتی ہیں، لیکن ان سب کے بعد ایک چیز جو سننے کو سمجھنے کو ملتی ہے کہ محفل ختم ہونے کے بعد اگر کوئی کسی سے سوال کر لے کہ مولوی صاحب نے 2.5-3 گھنٹوں میں کیا بیان کیا ہے، تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، کہتے مجھے نہیں سمجھ آئی، تو کیوں نہ ہم اس مختصر حصے میں 15 سے 20 منٹ کے اندر اللہ رب العزت کی پاک کلام میں سے کچھ حصہ حاصل کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ بیان کرنا، ہمارا بیٹھنا کل بروز قیامت بخشش کا سامان بنا کر ہم سب کو عطا فرمائے۔ پوری آیت کا ترجمہ اگر آپ سننا چاہیں تو میں بے شک آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها
بے شک اللہ قابل شرم قرار نہیں دیتا اسے کہ بیان کی جائے مثال مچھر کی یا پھر اس سے بھی بڑھ کر کسی چھوٹی چیز کی۔ ہاں ایمان والے خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے کہ ان کی رب کی طرف سے، اور جو کافر ہیں سو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال کے ذکر سے، تو سنو گمراہی میں رہنے دیتا ہے اسے بہتوں کو، اور بہتوں کو وہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ گمراہی ہے، وہ گمراہی میں نہیں چھوڑتا مگر انہیں جو فاسق ہوتا ہے۔ آیت نمبر 26 آپ قرآن پاک سے خود بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہاں میرے پیر و مرشد قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کا ترجمہ آپ نے یوں کیا کہ وہ انہیں گمراہ رہنے دیتا ہے، اور بہت سارے ترجمہ نگاروں نے ترجمہ یہ کیا کہ وہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ تو گمراہ رہنے دیتا ہے میں اور گمراہ کر دیتا ہے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس کو اگر مثال کے طور پر آپ سمجھنا چاہیں تو میں آپ کو یوں سمجھاؤں گا کہ ایک وہ بندہ کہ جس کو ماں باپ لے لیتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو، کسی ایک بچے کو یہ کہتا ہے کہ دفع ہو جا، میں نے تجھے اپنی وراثت سے نکال دیا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے کہ جس کو نکالتا نہیں ہے لیکن آہستہ آہستہ اس کو اندر ہی اندر کر کے تکلیف دیتا رہتا ہے، پریشان کرتا رہتا ہے، یعنی اس کو مارتا بھی نہیں ہے اور زندہ بھی نہیں چھوڑتا۔ ایک وہ جملہ کہ جس کو ایک ہی جملہ کہہ کر فارغ کر دیا، ایک وہ کہ جس کو ایک جملے سے فارغ نہیں کیا بلکہ اس کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے نکال رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ جس کو گمراہ کر دیا وہ ایک الگ چیز ہے، گمراہی میں رہنے دیتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ بندہ پھر کبھی اس گمراہی والی زندگی کو چھوڑ کر واپس ہی نہیں آ سکتا۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے جو قرآن کا اس حصے میں جو بیان کیا ہوا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت گمراہی میں رہنے دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرما دیتا ہے۔ اب آپ کا سوال میں خود ہی سوال کر کے جواب دیتا ہوں۔ اس کا سوال ہے کہ استاد جی قرآن پاک تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن تو ہدایت ہی ہے، اول الف سے لے کر سورہ ناس کی آخری سین تک جہاں سے کھول کر پڑھا جائے قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے، تو پھر قرآن ہی کیوں کہہ رہا ہے کہ یضل بہ کثیرا، کہ ہم گمراہ چھوڑ دیتے ہیں، گمراہ رہنے دیتے ہیں کچھ لوگوں کو، اور ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو ہم ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب میں نہیں بلکہ ہم آئین سیکھتے ہیں، ابن کثیر کی کتاب پڑھتے ہیں۔ ابن کثیر کتاب میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں گمراہی سے مراد اور فاسقین سے مراد اللہ رب العزت کے نبی نے اور اللہ نے ان لوگوں کو لیا ہے کہ جو منافقین ہیں، یعنی بالمنافقین۔ آپ میں سے اکثر لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم گناہگار ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا نہیں کرتا۔ ہدایت ہر مسلمان کو جو گناہگار ہوتا ہے بے شک کیوں نہ ہو، اللہ اس کو ہدایت اور قرآن کی روشنی عطا کرتا ہے۔ لیکن ابن کثیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ارشاد فرماتے ہیں قرآن ان لوگوں کو ہدایت نہیں عطا کرتا
کہ جو منافقین ہوتے ہیں. منافق، اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں، اب تک آپ نے یہی جملہ سنا ہوا ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو. ہمارے منہ تے ماڑا ہو جانا، تاڑے منہ تے تاڑا ہو جانا. آج تک ہم نے یہی سنا ہوا ہے کہ منافق اسی کو کہتے ہیں. بلکہ آپ کو اس بات کے اوپر سے پردہ اٹھا کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بات کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ قرآن پاک ان منافقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی وہ منافق الذی خرجوا علی علی، الذی اس میں موصول ہے اور اس میں ہر وہ بندہ آ جاتا ہے. خرجو کا بھی معنی آپ سمجھتے ہیں کہ خروج، ایگزٹ. اکثر بڑے بڑے مال میں یا اسپتالوں میں یا کسی دفاتر میں آپ نے ان کے دروازے کے اوپر خروج کا لفظ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ایگزٹ لکھا ہوا دیکھا ہوگا. تو یہاں خروج کا بھی مطلب یہی ہے کہ نکل جانا. وہ لوگ جو نکلے علی علی، علی کے مقابلے میں، ناروان کے مقام پر علی کے مقابلے میں جنگ کی خاطر جو نکلے. اس جملے کو ہم نے سمجھنا ہے. ہر وہ بندہ جو علی کے مقابلے میں نکلا، علی کی نفرت دل میں لے کر اب تک جی رہا ہے، ناروان کے میدان سے لے کر اس مقام سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک جس کے دل میں علی کی نفرت ہوگی، اس کی اولاد کی نفرت ہوگی، اللہ رب العزت اس بندے کو قرآن سے ہدایت عطا نہیں کرتا. یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ سعد بن ابی وقاص کا جملہ ہے. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا بیٹا قاتل حسین میں شامل ہے. باپ صحابی اور بیٹا قاتل حسین والوں میں شامل ہے. ان کا جملہ آپ کو ارشاد فرما رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کتاب اللہ سے اس بندے کو ہدایت عطا فرماتا ہے کہ جو علی اور اس کے بچوں کی، نبی اور اس کی اولاد کی محبت دل میں بسائے رکھتے ہیں. جس کے دل میں نبی اور اس کی آل اولاد کی، علی اور اس کی اولاد کی نفرت پل رہی ہے، تو وہ صبح سے لے کر شام تک بلکہ اپنی ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اسے قرآن ہدایت عطا نہیں کرتی. قرآن اس کے سامنے لفظ نہیں بولتے، نہیں کھلتے اس کے سامنے. وہ پاگلوں کی طرح جیسے آیا تھا پاگل اور خالی برتن لے کے آیا تھا، وہی خالی برتن واپس لے کر جاتا ہے. کیونکہ اس کے دل میں علی کے مقابلے میں، علی کی اولاد کے مقابلے میں آنے والے گروہ میں یہ شامل ہے. تو ہر بندہ اندازہ کر لے کہ آج کچھ لوگ، کچھ مولوی سوشل میڈیا پر یہ تحقیق بیان کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، یا پھر نعوذ باللہ اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو بھی ایسی سوچ عطا نہ کرے کہ جو یہ سوچ کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، بیان کر کے گمراہ کیا جا رہا ہے کہ مولا حسین پاک کو نعوذ باللہ کسی بادشاہت کی ضرورت تھی. آپ گاؤں والے ہیں، گاؤں والے ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ جو سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. اب جن کے پاس یہ رسائی نہیں ہے، ان عام بندوں کو بالکل بھی اندازہ نہیں کہ مولوی ان کی سوچوں کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کر رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق
युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। बहुत से लोग आपको ऐसे नजर आएंगे कि जो आपको नमाजें भी पढ़ते हुए नजर आएंगे, जो आपको रोजे रखते हुए भी नजर आएंगे, हज और उम्रे करते हुए भी नजर आएंगे, पड़ोसियों की, माँ बाप की, अपने दोस्तों की मदद करते हुए भी नजर आएंगे, लेकिन उनके चेहरों पर नूर नहीं होगा, उनकी जिंदगी, उनके दिल पर सुकून और इत्मीनान उनको नसीब नहीं होगा। वजह उसकी यह होती है कि उसके दिल में अली की और उसकी औलाद की नफरत मौजूद होती है। और ये जुमला याद रखें कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस दिल में अली और उसकी औलाद की नफरत होती है, वो चाहे बैतुल्लाह की सरजमीन पर खड़े होकर, बल्कि उस काली कमरी के अंदर जाकर सारे दिन रोजे की हालत में गुजारे और रात को नवाफिल की अदायगियां करता रहे, अगर उसके दिल में अली की नफरत है तो उसकी वो सारी इबादत रहेगा चली जाती है। तो इसलिए कुरान से हिदायत अगर चाहते हैं, कुरान अगर आपके सामने नूर बिखेरना अगर आप चाहते हैं कि नूर खुल जाए, तो फिर कुरान तभी आपके सामने खुलेगा और बयान करेगा जब आप अपने दिलों में अल्लाह और उसके रसूल और मौला मुर्तज़ा हजरत अली शेर खुदा की मोहब्बत डालेंगे। कि आपको वो जुमला, वो हदीस मुबारक याद नहीं कि जब आखिरी जुम्मे के अंदर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि लोगों जान लो मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, वो बताएं ना मुझे आप कि वो दो चीजें कौन सी हैं। उनमें से पहली चीज है कुरान पाक, दूसरी चीज है उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे पैगंबर सोने नबी की आल औलाद। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया लोगों जान लो और मेरा यह पैगाम उन लोगों तक पहुंचा दो कि जो अब यहां मौजूद नहीं है। और यह पैगाम हमारे लिए था कि हम उस वक्त मौजूद नहीं थे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी कामयाबियां तुम्हें तभी नसीब होंगी जब तुम इन दोनों हस्तियों के साथ, दोनों चीजों के साथ रिश्ता ताल्लुक मजबूत कर कर अपनी जिंदगी गुजारोगे। आपको अंदाजा नहीं कि कुरान वो भी पढ़ते हैं। यजीद का जितना लश्कर था, यजीद खुद भी कुरान पढ़ पढ़ के नाउज़ बिल्लाह सैयदा पाक इमाम की बेटी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को आयतें पढ़ पढ़ कर ताने देने की कोशिश करता था कि तुम ही अल्लाह के दुश्मन, आज हमने तुम्हें अल्लाह की उस दुश्मनी के नतीजे में कत्ल कर दिया नाउज़ बिल्लाह। और उस अकल के अंधे को, उस लानती को ये अंदाजा नहीं था कि ये उस घराने के साथ अपना ताल्लुक खराब कर रहा है। कयामत की सुबह तक हर आने वाला बंदा जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल और उसके नबी की आल औलाद की मोहब्बत होगी, वो हमेशा यजीद पर लानत ही करता रहेगा। यजीद एक चीज में बड़ा, बहुत ही बड़ा काबिल ज़र्फ समझा जाता है, वो इस चीज में कि लानत हासिल करने में उसका ज़र्फ बड़ा है। उसने आज तक अपना ज़र्फ छोटा नहीं किया। मुसलसल अल्लाह रब्बुल इज्जत की नबी की उम्मत उसको लान तान कर रही है। तो याद रखें, अगर कुरान से आप हिदायत चाहते हैं कि कुरान हमें अपना नूर नसीब फरमाए, तो फिर आओ नबी के घराने की तरफ, कुरान को खोलकर मजबूती के साथ उसको पकड़ लो। एक मकाम पर सूरह बकरा ही में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि कुरान को, हिदायत को अपनी दाढ़ों के साथ मजबूती के साथ थाम लो, पकड़ लो। और जिसने कुरान पाक को थाम लिया, कुरान पाक की तालीमात पर अमल करने की उसने जुस्तजू, उसने कोशिश करना शुरू कर दी। मैं ये नहीं कहता कि पहले दिन ही तुम्हें सब कुछ नसीब हो जाएगा,
طالب علم تو بن کر دیکھیں قرآن پاک کا. چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے 4 5 6 سال کا جب وہ آتا ہے تو اس سے پہلے ہی ماں باپ اس کو مسجد کی طرف بھیج دیتے ہیں کہ جا پتر سبق پڑھ، قرآن پاک پڑھ. تو جب ہمارے بچے اتنے عرصے میں الف با پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کو حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو پھر اسی بچے کے ماں باپ قرآن کو کیوں نہیں کھولتے؟ اسی بچے کی ماں قرآن پاک کو کیوں نہیں کھولتی؟ بچوں کے لیے تو ہم جنت کا راستہ اس کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ماں باپ خود جہنم میں جانے کی تیاریوں میں لگے ہیں. سو یہ یاد رکھیں، یضل بہ کثیرا، کہ اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اسی قرآن کے ذریعے. ایک اور آیت بتا دوں آپ کو، 21واں سپارہ پہلے ہی آیت میں ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ ہمیں نماز برے کاموں سے، بے حیائی سے کیوں نہیں روکتی؟ جبکہ صحابہ کی نماز کو دیکھا جائے، سونے نبی کی تعلیمات کے مطابق جب انہوں نے زندگی گزاری، اور میرے اور آپ کے نبی کی نماز کو دیکھا جائے تو ان کو تو اگر تیر بھی لگ جائے تو نماز کے اندر کوئی نکال لے تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ میرے جسم سے تیر کسی نے کھینچ لیا ہے. اور ایک آج ہم ہیں، سب سے پہلے نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے ہزاروں خیالات دماغ میں لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر بدقسمتی سے اللہ کے فضل سے اس کو مسجد آنا نصیب ہو ہی گیا تو پھر اس 2 رکعت کی نماز کے اندر بھی 600 خیال گھر کا، گلی کا، محلوں کا، دوستوں کا خیال لے کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. امام صاحب نے ہلکی سی تلاوت کو لمبا کر دیا، پچھلا مقتدی اوکھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، امام صاحب کا لمبیاں کریے چھوڑیے، دعا ختم ہی نہیں ہونی، تلاوت ختم ہی نہیں ہونی، بھائی لگنا ہے آج ہی یہ ایسا کی جنت تک پہنچا سکتا. عجیب عجیب جملے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی میں خشک ہوتی ہے، اور منافق کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ مچھلی کو پانی سے نکال کر پانی سے دور کر دے جیسے وہ تڑپتی ہے، منافق مسجد میں آنے سے اسی طرح تڑپتا ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہم منافق ہیں، لیکن آیا کیا ہماری عادت اور ہماری طرز زندگی ایسی نہیں ہو گئی کہ مسجد میں آنے کے بعد بھی ہمیں سکون نہیں ملتا؟ باہر کی سوچیں لے کر آتے ہیں، جہاں امام فرض کا سلام پھیرتا ہے پیچھے سے عوام بھاگ جاتی ہے، پتہ نہیں کڑیاں مچھیاں بار بگیاں جن کو کھولنے کے لیے آپ لوگ چلے جاتے ہیں. مسجد میں آ جانا یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ کا. کچھ بھی نہ کرو، صرف بیٹھے رہو، اللہ پھر بھی تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگ ہیں کہ جو جنت والے ماحول میں رہ کر بھی اللہ کا قرب حاصل نہیں کر پاتے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگ ہیں جو دور رہ کر بھی اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں. تصور کریے گا، آخر میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں 6 کہ جن پر اللہ رب العزت کی، میرے اور آپ کے نبی کی، اور ہم سے پہلے نبی جتنے بھی گزر چکے ان سب کی لعنت ہوتی ہے. اور پھر اندازہ لگائیے گا کہ یزید کو لعنتی کہنا کیوں جائز ہے. یہ 6 چیزیں جو میرے نبی نے ارشاد فرمائی ہیں وہ 6 کے 6 اس لعنتی بغیرت اس جہنمی کے اندر موجود تھی. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ رب العزت اور میں محمد اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے جو کہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، یعنی نبی نے اپنی مبارک زبان سے جو جملہ نکالا ضرور بھی ضرور وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ میں اور آپ ہیں 600 سال دعائیں کرتے رہتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن نبی وہ پاک ذات ہے کہ جن کو اللہ نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ جب بھی اپنی مبارک زبان سے وہ جملہ نکالتے ہیں اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو فرمایا وہ سارے نبی اور میں اور اللہ رب العزت خود کی ذات وہ اس بندے پر لعنت کرتا ہے جس کے اندر یہ 6 طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اب اندازہ لگائیے گا، غور کیجیے گا کہ کہیں ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک میں ہمارا نام تو نہیں آ رہا۔ یزید میں 6 چیزوں میں نام تھا۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العزت کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ جو کتاب اللہ کے اندر زیادتی کرتا ہو، قرآن نے حکم کچھ ارشاد فرمایا، وہ اپنی مرضی سے آیتیں ڈال کر اپنی مرضی سے حکم لگا کر لوگوں کو بیان کرے۔ قرآن میں یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے، دراہ علیہ کہ اللہ کا وہ حکم نہیں ہوتا تھا۔ الحمدللہ ہم نارمل عام بندے جن کی صرف کلمہ ہی پڑھنا آشنا، وہ اتنا بڑا جرم نہیں کر سکا۔ قرآن کے اندر ہمیں کھولنا نصیب نہیں ہوتا تو اس کے اندر رد و بدل کہاں سے کریں گے، کم زیادہ کہاں سے کریں گے؟ تو پہلی وہ چیز، پہلا وہ گناہ کہ جو انسان قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت کی پاک کتاب کے اندر کم یا زیادتی کر دیتا ہے، اس بندے پر اللہ خود اور تمام انبیاء لعنت کرتے ہیں۔ دوسری چیز، جو اللہ رب العزت کی قدرت کو جھٹلانے والا ہو۔ قدرت ہے جیسے ایک طرف دھوپ ہے دوسری طرف بارش ہے، ایک ہی ماں کے پیٹ کے اندر سے ایک لڑکی ایک لڑکا پیدا کر دے، ایک کو اندھا کر دے دوسرے کو ٹھیک کر دے، بکری کے بچے، یعنی دنیا کا جہاں جہاں اللہ رب العزت ایک نظام چلا رہا ہے، کسی بھی چیز کے اندر غور و فکر کر لیں آپ کو اللہ کا کرشمہ، اللہ کی قدرت ہی نظر آئے گی۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ تقدیر کو جھٹلانے والا ہو۔ میرے بارے میں تقدیر اللہ کی یہ ہے کہ میں نے بالفرض 80 سال جینا ہے اور میں اس تقدیر کو مانوں نہیں اللہ تعالیٰ میں تو 100 سال جی سکتا ہوں۔ تقدیر میرے بچوں کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ عرصے تک نہیں زندہ رہنا اور میں لڑتا پھروں، اللہ کی اس قدرت کو، اللہ کی اس تقدیر کو جھٹلاتا پھروں۔ میں ہلکا ہلکا ٹچ دے رہا ہوں، آپ ہر چیز میں دیکھ سکتے ہیں، غور و فکر کرنے والا بندہ محسوس کر سکتا ہے۔ تیسری چیز، ظلمن اور جبرن کے ساتھ حکومت حاصل کرنے والا ہو، اور معذرت کے ساتھ کوئی کسی بھی پارٹی میں ہو نا، بڑی معذرت، میرا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، خدا کی قسم، اگر کوئی زبردستی حکومت حاصل کرنے والا ہے، ہمیں تو 47 اور 45 کا پتہ ہی نہیں تھا، تو جو بھی 47 میں ہے یا اس وقت جو بھی یزید کا معاملہ تھا، اللہ نے اس پر، نبی نے اس پر اور تمام انبیاء نے اس پر لعنت کی ہے۔ اور اس جملے سے مزید اگلا جملہ کہ وہ بندہ کہ جس کو اللہ نے عزت دی ہو اور یہ اس کو ذلیل کرنے کی کوشش میں لگا ہو۔ مولا حسین کو اللہ نے عزت عطا کری تھی اور یزید اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ میں ان کو نعوذ باللہ ذلیل کر دوں گا، اور جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہوا ہے ساری دنیا میں، یہ ظالم حکمران اس کی کوشش میں لگا ہے کہ ہم اس کو عزتوں کے پھول اور عزتوں کے شملے اس کے سروں پر سجا دیں۔ یہ حرکتیں چاہے کسی عام بندے میں ہیں یا کسی وزیر وزیر یا صدر یا کسی جرنیل کے اندر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو اس بندے پر۔ چوتھی چیز،
اللہ تعالیٰ کی حرام کرتا چیزوں کو حلال کر دے. زنا حرام تھا اس وقت میں، اور آج کا انسان بھی اگر ایسا کر رہا ہے، حرام ہے وہ حلال سمجھ کے کرتا ہے، یا گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، ایسے بندے پر بھی اللہ رب العزت لعنت کرتا ہے، اس کا نبی لعنت کرتا ہے، اور تمام انبیاء جو جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر ایک نبی کی لعنت ہے اس بندے پر. آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں کون بندہ پانی کو شراب بنا کر اور شراب کو پانی بنا کر پیش کرتا ہے، کون بندہ. وقت کم ہے نہیں تو بہت ساری مثالیں ہیں. نمبر 5، جو بندہ میری فطرت، میری آل اولاد سے محبت نہیں کرتا، ان کو ہمیشہ ذلیل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اللہ میں محمد اور میرے اوپر جتنے بھی نبی گئے ان سب کی اس بندے پر لعنت ہے. 6 چیز، جو میری سنت کو ترک کرنے والا ہے. یزید کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اب لعنت میں بھی کروں گا، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو لعنت کرتے ہو یا نہیں کرتے. اور لعنت کا مطلب آپ کو اگر آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو ایک طرف رحمت ہوتی ہے اور ایک طرف لعنت ہوتی ہے. رحمت، فضل، برکت، ثواب یہ ایک طرف ہے، لعنت، نحوست، بغیرتی اور نہ جانے کیا کچھ یہ دوسری طرف ہے. تو یزید لعنتی کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھیں. جس نے نہ قرآن کا ادب کیا، جس نے نہ حضور کی آل اولاد کا احترام کیا، جس نے نہ حضور کے گھرانے کی عورتوں کا ادب احترام کیا، جس نے نہ قرآن کا خیال کیا، اس کے اندر حلال حرام کا خیال کیا، اور عزت والوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، اور ذلیل لوگوں کو تاج پر اور تختوں پر بٹھایا جانے لگا. ہمارے معاشرے میں آدھے سے زیادہ بلکہ کافی ساری چیزیں موجود ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اگر چاہتے ہو کہ قرآن پاک تمہیں ہدایت نصیب فرمائے تو پھر آؤ اللہ رب العزت کے کلام کی طرف اور سونے نبی کی اولاد کی طرف. سجدہ کرو، مانگو اپنے رب سے توبہ، کرو توبہ اپنے رب سے. وہ پاک ذات ہے کہ کروڑوں گناہ کرنے کے بعد بھی اگر اس کا بندہ اس سے معافی مانگتا ہے تو وہ کھلے دل سے اپنے بندے کو معاف فرماتا ہے. کوشش کریں. آج ہماری مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، جمعے پر بڑی مشکلوں سے بندے پہنچتے ہیں، اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے. جلدی کرو، ساری جلدی مٹ لاؤ. وہ مسجد ایسی نہیں آ سکتے، اصل بار بڑے کم پہ جلدی کرو، مکاؤ بس. کوشش کرو ایسا وقت نکالو اپنی زندگی سے کہ جو صرف تمہارا اور تمہارے رب کے ساتھ واسطہ ہو. آؤ کبھی تنہائی میں کسی کونے میں بچھاؤ مصلی اور ایک سجدہ کر لو. صرف نماز نہ پڑھو، صرف سجدہ کرو، باتیں کرو اپنے رب سے. اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، تو میرا رب ہے نا، معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، تو مجھے ہمت دے، توفیق دینا. میں یہاں سے نکلتا ہوں، پھر لوگ مجھے دوست لگا دیتے ہیں گناہ میں. میرے سامنے کبھی کون آ جاتا ہے، میں لگ جاتا ہوں، یا اللہ تو معاف کرنا، تو میرا رب ہے نا. باتیں کر کے دیکھو، بڑا سکون ملے گا، اطمینان ملے گا. ہمارے پاس اگر اتنا وقت بھی نہیں ہے اپنی ذات کے لیے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.